السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے ایران کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، دونوں اطراف سے بھرپور انداز میں کارروائی کی جا رہی ہے اور ایران مزاحمت کر رہا ہے، اسرائیلی جارحیت کا جو ہے بھرپور انداز میں جواب دے رہا ہے۔ یہ معاملہ اب کدھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ صدر ٹرمپ، امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ آئندہ ہفتہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ کیا امریکہ اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے؟ اور اگر امریکہ اس میں شامل ہوگا تو اس کے نتائج مشرق وسطیٰ اور بالخصوص امریکی جو مفادات ہیں اس پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو اسرائیلی بربریت ہے، اسرائیل کی جانب سے جس طرح سے غزہ میں جو کچھ ہوا، لبنان میں جو کچھ ہوا، شام میں جو کچھ ہوا، وہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور یہ بات اب پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے، اور جو کہ مزاحمت کو، یعنی کہ جو مسلم دنیا میں مزاحمت کو، اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے حوالے سے اب یہ بھی کوئی راز نہیں ہے کہ ایران طویل عرصے سے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اپنے عوام کو بھی بیدار کر رہا ہے اور اس حوالے سے تیاری بھی کرتا رہا ہے۔ جو حزب اللہ ہے، جو حماس ہے، جو حوثی قبائل ہے، وہ اسرائیل کی ہی مدد سے جو ہے وہ قائم و دائم رہے، اور انہوں نے ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں ان کی جانب سے مزاحمت کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جو ایران کے نیوکلیر پاور پروگرام کو لے کر جس طرح سے چند روز قبل، کم بیش 6 روز قبل، جو بمباری کا سلسلہ جاری ہے، اور جس نے جو دنیا ہے، جو عالمی دنیا ہے، اس کے سامنے جو ایران نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ہے کہ وہ ایران کو خطرہ سمجھتا ہے، اور اس لیے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات اب پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مزاحمت کا مسلم دنیا میں اگر جو آخری ملک تھا وہ ایران ہی تھا سے مراد یہ ہے کہ اب اس پر جو ہے وہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کس حد تک مزاحمت کر سکتا ہے، یہ یقینی طور پر اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ جو بات مغربی میڈیا بھی ناظرین تسلیم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو مذہبی حکومت ہے اس کے ساتھ وابستگی سے قطع نظر اب ایران کے اندر جو قومی جذبات ہیں کہ جو ہے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے، اسرائیل ایران کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ اب بڑی تیزی کے ساتھ فروغ پذیر ہے۔ یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ اب مزاحمت مزید کرے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایرانی عوام کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ جس طرح سے ایرانی لوگ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، تہران آپ جانتے ہیں خالی ہو رہا ہے، دیگر جو ایران کے شہر ہیں اس میں بھی جو اسرائیل کی جانب سے بمباری کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ فوجی اہداف کو کہہ کر جو نشانہ بنا رہا ہے، اور وہاں پر جو سویلین آبادی ہے وہ اس کی مسائل میں، مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فیوڈ کی کمی ہو گئی ہے، اشیاء خورد و نوش کی کمی کا بھی سامنا ہے ایرانیوں کو، اور ایرانی قوم جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان علاقوں سے نکل رہی ہے۔ جیسے کہ مغربی میڈیا خود بھی تسلیم کر رہا ہے کہ ایران کا جو دارالحکومت ہے تہران، وہ بڑی حد تک خالی ہو چکا ہے۔ اسی طرح دیگر جو بڑے شہر ہیں جہاں جہاں اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ کا سلسلہ جاری ہے، وہاں لوگ جو ہے وہاں سے نکل رہے ہیں۔ ناظرین، جو عالمی برادری ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عالمی برادری اس حوالے سے کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چند سال سے عالمی برادری جو ہے وہ ایک تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے، اور جس طرح سے غزہ میں بربریت جاری ہے، آپ جانتے ہیں آج ہی کے روز امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو امدادی کیمپ وہاں پر بنائے گئے ہیں، وہاں پر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز 45 فلسطینی شہید کر دیے گئے، ان کو سیدھا گولیاں ماری گئیں، اور آج جو ہے وہ 15 مزید جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں، یہ خود مغربی میڈیا BBC اور دیگر جو مغربی میڈیا ہے وہ اس حوالے سے اعداد و شمار جاری کر رہا ہے۔ اگر مغربی دنیا کی بات تسلیم بھی کر لی جائے تو پھر بھی ایران کے ساتھ جو اسرائیل ہے وہ کوئی انصاف نہیں کرے گا۔ یہ بات ہم
جو غزہ کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں امریکہ ناظرین اگر اس جنگ میں آتا ہے تو یقیناً امریکہ کے مفادات متاثر ہوں گے۔ عراق میں اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں امریکی بیسز ہیں وہاں ایرانی جو ہے وہ اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جو مسلم دنیا ہے وہاں پر بھی موجود ہے، اور یہ کانفلکٹ جو ہے یہ بحران ہمیں طویل بھی ہوتا نظر آئے گا اور پیچیدہ بھی ہوا نظر آئے گا۔ کل جمعۃ المبارک کو ایرانی وزیر خارجہ جو ہے وہ جنیوا میں موجود ہے، وہاں پر یو کے جو وزیر خارجہ ہیں اور دیگر جو وہاں پہ یورپی ممالک کے وزیر خارجہ وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، بات چیت کا عمل ہوگا۔ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے، مگر جو ایران پر اسرائیل کا جو حملہ ہے وہ یقیناً اس جو بحران ہے اس کو طول دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے جو مضمرات ہیں وہ مسلم دنیا پر، مسلمانوں پر، بالخصوص مشرق وسطیٰ پر پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب کیا اس کا جو خمیازہ ہے امریکہ اور اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا، یہ یقیناً ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔